بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ اب میں آپ کے سامنے سورہ عنکبوت کی آخری آیت 69 نمبر آیت کا مفہوم رکھنا چاہتا ہوں، آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ خود قرآن کو کھول کر جو بھی ترجمہ ہے آپ کے پاس وہ دیکھ لیں۔ اس کا کچھ مفہوم اس طرح سے بھی ہے: جو ہماری راہ میں جد و جہد کرے گا اسے ہم حصول مقصد کی کئی راہیں سجا دیں گے۔ یہ سورۃ عنکبوت کی 69 نمبر ہے آیت ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ یہ آیت مکمل اتنی ہے۔ اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا ساتھی ہے۔ لیں جی، یہ بات ہے۔ پہلی بات، جو اللہ کی راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، اگر تم مشقتیں اللہ کی راہ میں برداشت کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کامیابی کی آگے راہیں، اللہ کی طرف جو جانا ہے، اپنی راہیں جب کہہ رہا ہے تو وہ ساری کامیابی کی راہیں ہیں نا۔ راہ تو ایک ہی ہے، دین کی راہ ہے۔ تو جب وہ کہتا کہ جہاں اگر یہی ترجمہ اسی طرح رہنے دیں، ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے۔ اپنی راہوں سے مراد اس کی طرف جانے والی راہیں، کامیابی کی راہیں، وہ کہتا ہے میں ضرور دکھا دوں گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا ساتھی ہے۔ آگے مزید کہہ دیا کہ جو نیکوکار یعنی کہ یہ کام کرنے والے نیکوکار ان کو کہہ رہا ہے، اس لیے یہاں ذکر کیا ان کا ساتھی ہے۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے، اللہ جن کا ساتھی ہے تو پھر ان کو کس چیز کی کمی ہے؟ وہ ضرور غالب بھی آئیں گے۔ تو اب آپ خود دیکھ لیں۔ اور جو لوگ ہماری راہ میں کون برداشت کر رہا ہے؟ اب کون برداشت کر رہا ہے مشقتیں، مصیبتیں؟ کون برداشت کر رہا ہے؟ پھر میرے بھائیو، آپ کہیں گے کہ میں کیا، آپ الزام لگا دیں گے، کہہ دیں گے۔ الزام کیوں لگائیں گے؟ آپ ٹھیک کہیں گے کہ میں بالکل پی ٹی آئی کا بندہ ہوں، اس کی طرف کر رہا ہوں۔ تو یہ کس لیے مشقتیں برداشت کر رہے ہیں؟ یہ انصاف کے لیے کر رہے ہیں نا، جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں، جسٹس کی بات کرتے ہیں۔ یہی الٹیمیٹ گول تو یہی ہے نا عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا، کہ انصاف ہو ملک میں، جسٹس ہو ملک میں۔ اس کا مطلب کہ سارے قانون کے نیچے ہوں، سب کے لیے قانون برابر ہو، کسی بڑے کے لیے قانون اور چھوٹے کے لیے اور ایسا نہ ہو۔ کئی معاملات یہاں ہوئے، دیکھتے ہیں آپ پھر کس طرح وہ قانون کو موڑ دیا جاتا ہے۔ اب تو ویسے موڑ دیا جاتا ہے، جو پسند ہوتا ہے اس کے مطابق قانون بنا لیا جاتا ہے۔ جو چیز کل ایک قانون بنایا تھا وہاں اپنا مقصد تھا اپنا۔ آج یہ آپ دیکھ لیں ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو ہے، آپ دیکھ لیں اس کا کتنی دیر ہوئی ہے اس کو بنائے ہوئے۔ جب بندیال تھا تو اس وقت وہ بنا لی کہ یہ 3 جج ہوں گے۔ اس وقت قاضی بندیال نے بہرحال اس کو نہیں مانا، اس کو سٹے دے دیا، ختم نہیں مانا۔ آگے یہ قاضی آ گیا، بڑا اصولوں والا، بڑا پابند، اس نے بڑا تیر مارا۔ یہ اس وقت بیٹھتا ہی نہیں تھا بینچ میں کہ نہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کے مطابق ہو تو پھر میں بیٹھوں گا۔ چلیں جی، آگے اب پریکٹس اینڈ پروسیجر ہو گیا۔ جب تک اس کے ساتھ وہ بڑے بوتھے والا جج جو تھا طارق مسعود وہ تھا تو اس کا کام چلتا رہا۔ ایک یہ تھا، ایک وہ تھا، ایک اور جج تھا، اگر وہ مخالفت بھی کرے تو یہ دونوں ایک طرف تھے اور اپنی مرضی کا بینچ بنا لیتے تھے، اپنی مرضی کا فیصلہ آ جاتا تھا۔ پھر جب وہ چلا گیا، طارق مسعود دفع ہو گیا، تو آگے پھر معاملہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو گیا۔ یہ منصور شاہ صاحب آ گئے اور منیب اختر صاحب آ گئے۔ اب اسی قانون کو چینج کر لیا، اب ایکٹ کے ذریعے یہ بدماشی ہے، یہ ہے بات۔ اس کے خلاف آپ نے جد و جہد کرنی ہے میرے بھائیوں۔ یہ آیت جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، یہ جو صورتیں برداشت کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے کارکن اور رہنما، وہ یہ برداشت کر رہے ہیں، اس آیت کے مطابق ہے۔ ان کو پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ یہ برداشت کر رہے ہیں۔ کیا ان کو ملنا؟ کیا رشتہ داری ہے عمران خان کے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں۔ تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، صرف اس بنا پر۔ اور جسٹس چاہتے ہیں، انصاف چاہتے ہیں ملک میں۔ کیوں چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ ان کی تربیت ہے، یہ لمبی بات ہے، اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں۔
انصاف انسان ہمارے فائدے کے لیے ہے، معاشرے میں جرائم نہ ہو، ہم امن و سلامتی کی زندگی بسر کریں، اسی لیے ہے نا قانون کی بالادستی، کوئی شوق تو نہیں ہے۔ وہ جب وہ ہوگی تو پھر کیا ہوگا، اس کا نتیجہ نکلے گا، امن آئے گا، سکون آئے گا، اطمینان آئے گا، اس سے وہ ملک ترقی کرے گا۔ اس سے جب امن و امان ہوگا تو ملک بھی ترقی کرتا ہے۔ باہر والے لوگ بھی یہ سرمایہ کاری کرتے ہیں، جو نہیں آ رہی اسی لیے نہیں آ رہی کہ ہمارے ملک میں امن و امان نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، قانون جب چاہیں یہ قانون کو ممکن ناک سمجھا ہوا، جب چاہیں یہ بدل دیں۔ جب یہ الیکشن میں گئے تو اس وقت انہوں نے قانون بنایا کہ جو ٹریبونل بنیں گے الیکشن کمیشن کے، وہ ہائی کورٹس کے جو ججز ہوں گے وہ بنیں گے۔ جب الیکشن کروا کے واپس آئے تو وہ قانون بدل دیا۔ اب وہ ججز ضروری نہیں، ریٹائرڈ جج لگا دیں گے اپنی پسند کے، جو اپنے جیلے ہیں وہ جج لگا۔ یہ تو حال ہے ان کا، یہ تو قانون نہیں ہوا، جیسے چاہا بدل لیا۔ پہلے وہ آئے کیسے ہیں بدلنے والے، جو قانون بدلنے والے جن کے پاس اختیار ہے، وہ کس طرح چوری ان کا جیلی 47 کے ذریعے وہ ان کو منتخب کیا گیا، ان کو آگے بھیجا گیا بدماشی کے ذریعے۔ بلکہ اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے ان کو ان کے کاغذات چھینے گئے، ان کے تائید کنندہ تجویز کنندہ ان کو اٹھا لیا گیا، ان پر مقدمے بنا دیے گئے، وہ وہاں بھی کامیابی پھر نہ ہوئی، آخر کار بندے کا ان کا نشان لے لیا گیا۔ یہ بہت ظلم کیا قاضی انہیں فائز عیسیٰ نے، کیا اس کو الفاظ بندہ کہے، ہاں جی، غلیظ ترین آدمی نے۔ جب وہ لے لیے پھر بھی پی ٹی آئی کے بندے جیت گئے، پھر بھی وہ بہت ووٹ لے گئے، تو پھر کیا لو جی 47 جعلی 47 فارم دے کے لوگوں کو کامیاب کر دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب ٹریبونل ہیں ان کو بھی بند کر دیا۔ فائز عیسیٰ نے کیس دبا کے بیٹھ گیا، ادھر عامر فاروق کے دبا کے بیٹھ جاتا ہے، ادھر یہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو جب یہ ہوگا تو کیسے ملک میں امن ہوگا، کیسے اطمینان ہوگا، ہم کیسے زندگی گزار سکتے ہیں صحیح طریقے سے، باہر والے لوگ کیسے کیوں آئیں گے ہمارے پاس؟ تو میں بہرحال یہ قرآن کی بات ہے، قرآن ہماری زندگیوں سے ڈیل کرتا ہے، ہمیں ڈیل کرتا ہے، کوئی ہوائی چیزیں تو نہیں ہے یہ بتاتا۔ جو آپ ہماری زندگی کے بارے میں اس نے سارا کچھ بتانا ہے، اور یہ اس جو ایسا گندا نظام ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، جس کی تھوڑی سی تفصیل، اس کے خلاف لڑنا ہے، اس کے خلاف جدوجہد کرنے والے لوگوں کی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں یہ انصاف کے لیے کر رہے ہیں، اور ان کا کیا فائدہ ہے؟ کتنے لوگ ہوں گے مفاد پرست بھی درمیان میں آ جاتے ہیں، پارٹیاں جب بنتی ہیں، جب اوپر چڑھتی ہیں، ان میں مفاد پرست لوگ بھی آتے ہیں، اور ہیں، یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی میں مفاد پرست لوگ نہیں ہیں، وہ بھی ہیں، لیکن موسٹلی تعداد دیکھیں، اکثریت کو آپ دیکھیں تو وہ مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، گرفتاریاں ہو جاتی ہیں۔ کبھی پاکستان میں کبھی دیکھا کہ اتنے بجے جلسہ ختم ہونا ہے اور نہیں ہوا تو پولیس نے ہلہ بول کر ان کے جلسے کو ختم کر دیا؟ کبھی کسی ملک میں، دنیا کے کسی ملک میں ایسا ہوا ہو؟ پاکستان میں پہلے کبھی ایسا ہوا ہو کہ جلسہ نہیں کرنے دینا، آگے نہیں جانا؟ کیا ہے، جنگل جا یا بان میں ان کو دے دی جگہ، وہاں کر رہے ہیں، اگر گھنٹہ 2 گھنٹے اوپر بھی ہو جائیں گے تو تمہارا کیا ہوگا اس سے؟ تمہیں کیا ہے اس سے؟ لیکن نہیں، جو ان کو تتر بتر کر دیا، ان پر جو بھی ان کی لائٹ آف کر دی، ساؤنڈ سسٹم آف کر دیا۔ تو میں یہ مشقتیں، جب یہ اس نظام کے خلاف لڑنا ہے، آپ نے انصاف کا بول بالا کرنا ہے، عدل لانا ہے، حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اے دلو انصاف کرو، عدل کرو معاشرے میں، دشمن کے ساتھ بھی۔ حتیٰ کہ قرآن کا یہ حکم ہے، کسی قوم کی جو دشمنی ہے وہ تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو۔ یہ تو مسلمان بھائی ہے، چلیں جی آپ کے حریف ہیں، مخالف ہیں، تو آپ ان کے ساتھ یہ اتنا ظلم کرتے ہیں، انصاف نہیں کرتے۔ تو یہ میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کتنی بڑی بات ہے۔ جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ہم انہیں اپنی راہیں دکھاتے ہیں، کامیابی کی راہیں نکلتی ہیں، نکل رہی ہیں یا نہیں نکل رہی ہیں، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ نکلیں گی۔ بہت امتحانہ کر دی انہوں نے، وہ ایٹم بم نہ مار دیا، وہی مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے اقدامات اٹھا رہے ہیں، لیکن لگتا ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آخری ہچکیاں لے رہے ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انصاف کا بول بالا ضرور ہوگا، ہم ضرور انشاءاللہ سرخرو ہوں گے۔ تو یہ جو لوگ، میں ان کے لیے بشارت کی میں بات کرتا ہوں، یہ جو لوگ مشقتیں برداشت کر رہے ہیں اس ایک کام کے لیے، وہ نمازی نہیں ہوں گے، شاید اتنے پرہیزگار نہیں ہوں گے، اتنے وہ ایسے نہیں ہوں گے جیسے دوسرے مذہبی لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ عدل کے لیے کر، یہ دین ہے،
یہ اصل دین ہے میرے بھائیوں. جو دوسرے جو کچھ کر رہے ہیں، جسے ہم کر رہے ہیں دین سمجھ کے کر رہے ہیں، وہ دین نہیں ہے، مذہب ہے. میں کئی بار یہ بات کر چکا ہوں. اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اس کا نتیجہ ہے اگر انصاف قائم ہو گیا تو نتیجہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ آپ خود بتا دیں مجھے. جہاں انصاف ہے وہاں نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا؟ نکلے ہیں یا نہیں نکلے؟ نتیجے نکلے ہیں. وہ ملک خوشحال ہے، وہاں انسانیت ہے، یا انسانوں کی مساوات ہے، وہاں انسانی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے. انسانی حقوق کی ہی اصل چیز ہے. اللہ کے احکامات کے تحت انسانی حقوق کا خیال کرنا، یہ اللہ کا، یہ حقوق العباد بھی اس میں شامل، حقوق اللہ بھی اس میں بہت ہے. جب آپ نے اللہ کے حکم کے تحت انسانوں کے حقوق کا خیال کیا، اللہ کے احکامات کے تحت، تو حقوق اللہ بھی پورے ہو گئے اور بندے کے حق بھی پورا ہو گیا. پہلے بندے کا حق پورا ہوا، بعد میں اللہ کا حق پورا ہوا. اللہ نے حکم دیا، آپ نے بندے کا وہ حق پورا کر دیا. حق پورا کر دیا، دونوں پورے ہو گئے. اس طرح پورے ہوتے ہیں. اکیلا اللہ کا حق نہیں پورا ہوتا. یہ غلط ہمارا تصور ہے، بہت غلط تصور ہے. لو جی اللہ تو اپنے حق کا معاف کر دے گا، بندہ نہیں معاف کرے گا. ہے ہی نہیں الگ الگ، ہے ہی ایک چیز. تو بس میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا تھا. یہ اگر تو کے حوالے سے بھی، اور سائنسی مزاج جو قرآن کا اس کے حوالے سے بھی قرآن ایسی باتیں کرتا ہے. آپ اس انداز کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ باتیں کوئی ایسے ہی نہیں ہیں، یہ خالی خولی باتیں نہیں ہیں. یہ اصول ہیں، اٹل اصول ہیں. وہ بتا رہا ہے کہ اس کی باتیں بدلتی نہیں ہیں. جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے، یعنی کامیابی دکھائیں گے. یقیناً اللہ نیکوکاروں کا ساتھی ہے. یہ سورۃ عنکبوت کی 69 نمبر آیت تھی. آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی. آپ کا شکریہ.